جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان شیراز حسین، اور آج کا ویلاگ ہم باہر سے ریکارڈ کریں گے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر اس وقت میں موجود ہوں، اور یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پرامن احتجاج کے لیے کال دی گئی ہے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف، تو یہاں پر کارکنان نے آنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر میں شیر افضل مروت صاحب بھی یہاں پر آئیں گے۔ ناظرین، اگر ہم اس سے پچھلے احتجاج کی بات کریں تو جب PTI والوں نے احتجاج کی کال دی تھی، تو اس کے بعد جس گراؤنڈ پہ میں کھڑا ہوں، جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، یہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کی بالکل باہر کا گراؤنڈ ہے، اور یہاں پر ملک بھر سے ہر بندہ آ سکتا تھا اور یہاں پر احتجاج اور دھرنے دیتے تھے۔ تو اس کے بعد جو لاسٹ ٹائم PTI نے جو کچھ کیا، اس کے بعد اس گراؤنڈ کی حالت جو ہے وہ مکمل طور پر خراب کر دی گئی ہے کہ یہاں پر کوئی آ کر کیمپس وغیرہ نہ لگا دے۔ دوسری سائڈ پر جو ہے وہاں پر جو کارکنان ہیں انہوں نے نعرہ بازی شروع کی ہے، اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پولیس جو ہے، پولیس کی باری نفری یہاں پر تعینات ہے، اور انہوں نے ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا، اور جس طرح ہم نے کارکنان سے بات کی ہے کہ کیا آپ کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم فارم 45 کے تحت جو ہے ہم الیکشن جیت چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چاہیے کہ جو ہماری اناؤنسمنٹ ہے، ہمارے کینڈیڈیٹس کے اناؤنسمنٹ ہے جیت کے، وہ آپ اناؤنس کریں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جو فارم 45 والا کیس ہے یہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے گا، اور الیکشن ٹریبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ کے برابر کی عدالت ہوتی ہے، وہاں پر یہ کیس چلتا رہے گا کوئی 4 سے 5 مہینے، اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے یہ چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو آپ چیلنج کریں گے، ظاہر سی بات ہے، پھر آپ نے سپریم کورٹ جانے، اور وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پر موجود ہے۔ تو PTI کی طرف سے ان کے اوپر عدم اعتماد کا جو اظہار کر چکے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں امید تو ہے، لیکن ایسا ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جو ہم باہر اسلام آباد پریس کلب کے باہر موجود ہیں، اور یہاں کے جو حالات ہیں، یہاں پر کارکنان پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے نعرہ بازی جو ہے وہ شروع کی ہے۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہم دوسری طرف بات کریں، جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی احتجاج اور دھرنوں کی طرف نہیں جا رہی، اور جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا 2018 میں، تو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ جو ہے وہ 35 پینچروں کی بات کرتے رہے۔ تو ابھی اس ٹائم جو ان کا موقف ہے، تو ان کا یہ موقف ہے کہ ہم 179 یعنی 179 سیٹس ہم جیت چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے۔ تو یہ تو اب امکانات ہے، لیکن یہ نہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں، نہ دھرنوں کی طرف جا رہے ہیں، اور اب جو PTI کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ سڑکوں سے اپنی سیاست اٹھا کر یہاں سے 500 میٹر کے فاصلے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اگر PTI والے احتجاج اور دھرنوں سے باز نہیں آتی تو ان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور عمران خان کے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو آج تو ہفتے کا دن ہے، اور کل اتوار کو وزیر اعظم منتخب ہونے جا رہے پاکستان کا، جن کا آلریڈی سب کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کل منتخب ہو جائیں گے، اور 9 مارچ کو صدارتی الیکشن ہوگا، جس پہ محمود خان اڅکزئی کا نام ایک سائڈ پہ، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا نام ہے۔ تو یہ تو بات پہلے سے طے ہو چکی ہے کہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ زرداری صاحب سنبھالیں گے، اور جو اڅکزئی صاحب کا جو نام دیا گیا ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو ویسے خوش کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ کوئی اظہاری ہمدردی کریں اور ان کے حق میں تھوڑے بہت باتیں کریں۔ ناظرین، تو یہی معاملات ہیں، اور دوسری جانب جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے جو دوڑے ہیں وہ تیز کر دی ہے، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس کو کسی طریقے سے خوش کیا جائے تاکہ وہ بھی ہماری حکومت کا حصہ بن جائے اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مزید ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، لیکن اگر اس احتجاج کی بات کریں تو کچھ ہی دیر میں جو ہے شیر افضل مروت صاحب یہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی DSNGs وغیرہ کھڑی ہے، بارش اب ہو رہی تھی، بارش چونکہ ختم ہو گئی، اور جس طرح میں نے گراؤنڈ کی بات کی ہے کہ اس گراؤنڈ کی جو حالت ہے وہ خراب کر دی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کیمپس وغیرہ نہ لگائے۔ تو ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور آج کا ویلاگ ہم نے باہر سے اس وجہ سے کیا کہ میری چونکہ باہر ڈیوٹی لگی، اور ڈیوٹی کافی دیر تک ہو سکتی ہے، تو مجھے آفس جانے کا جو ٹائم ہے وہ نہیں ملے گا،
تو اس وجہ سے ہماری کوشش رہی کہ ہم اپنا جو ملا کے آج وائر ریکارڈ کریں۔ ناظرین، اگر پاکستان کی سیاست پر بات کریں تو سیاست تو یہی ہے کہ ابھی انہوں نے IMF کے پاس جانے، اگر IMF کے پاس یہ لوگ نہیں جاتے تو پاکستان کا جو معیشت ہے ان کے لیے مسئلہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کس طرح ٹھیک ہوگی؟ جب ان کو IMF سے قسطیں ملیں گی، اور قسطیں کس طرح ملیں گی؟ جب وہ بڑے بڑے ڈیمانڈز رکھیں گے اور پاکستان کی حکومت نے ان کی ڈیمانڈز پوری کرنے تو اس کے بل بوتے پر ان کو جو آفرز ہے، جو قسطیں ہیں، جو پیسے ہیں وہ مل سکتے ہیں۔ اپنے مہمان شراز کو دیجیے اجازت۔